مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، تعمیر شخصیت کے لیے جو اول چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی ایمان ہے، تو اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا انسانی شخصیت کے کردار کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات ایک انسانی شخصیت کو کیسے تعمیر کرتی ہے؟ بالکل۔ اب انسانی شخصیت میں رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو گارا تھی اور سیاہ تھی اور خشک ٹھیکریوں کی مانند تھی اس سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر ہم نے اس مٹی کو بنایا، تراشا، خراشا، اس کے بعد اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اب یہاں تک جب آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ انسان کا ایک فزیکل باڈی ہے جسے جسم خاکی کہتے ہیں، جسے جسم حیوانی کہتے ہیں، اور دوسرا اس جسم خاکی اور فزیکل باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی ہے، اور رب العالمین نے فرمایا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ملائکہ سے کہا کہ تم اسے سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ کرنا اس کی فضیلت ہے کہ رب العالمین نے اسے تخلیق کے فوراً بعد مسجود ملائکہ بنایا۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدر ہے، اس کی منزلت ہے۔ اب رب العالمین نے انسانی شخصیت میں دو چیزیں رکھیں، ایک جسم طبی اور ایک روح۔ اب یہ دونوں چیزیں جو انسانی شخصیت میں ہیں یہ بالکل مختلف جہات میں ہیں۔ مثلا رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا سالونک عن الروح، کہ یہ پوچھتی ہیں کہ روح کیا ہے، فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ روح اللہ کی طرف سے وہ اس جسم میں، اور یہ جسم مٹی سے جو زمین سے۔ اب زمین کی پیدا ہونے والی جو جسم انسانی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے وہی چیزیں ضروری ہیں جو ایک زمین کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ زمین کو اگر پانی نہیں ملتا تو زمین مر جاتی ہے۔ زمین میں اگر آپ کچھ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بیج اور ہل اور پانی اور موسم، یہ چیزیں چاہیے۔ اب رب العالمین نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کے جسم طبی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کھائے، پیے، سوئے اور انجوائے کرے، تو اس کا جسم خوش رہتا ہے، خوش رہے گا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے جب قرآن میں فرمایا روح میں نے اس کے اندر رکھی ہے، تو روح کے تقاضے جسم سے بالکل مختلف ہیں۔ اور قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اس روح کی غذا جو ہے وہ اپنے کلام، اپنے وحی، اپنے قرآن کو بنایا ہے، کہ روح اللہ کی طرف سے ہے۔ روح چاہتی ہے کہ میں کچھ نہ پیوں کیونکہ روح اللہ کی طرف سے، اور اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ روح چاہتی ہے کہ میں خلوت میں بیٹھوں کیونکہ رب لامکانوں میں اکیلا رہتا ہے، اور جسم کے تقاضے اس سے بالکل مختلف ہیں۔ جسم چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، پیوں، سوؤں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، اس کے بعد میرے پاس دولت ہو، مال ہو، میری کروفر ہو، شان ہو، عزت ہو۔ یہ دو مختلف چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانی شخصیت میں جمع فرما دی۔ اب اسلامی تعلیمات یہاں کیا کہتی ہے؟ اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ تو نے ان دونوں میں سے کسی کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی ایک کے تقاضے کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ نامکمل ہو جائیں گے۔ اب یورپ بڑی ترقی کر گیا ہے، اگر آپ مادی اعتبار سے دیکھیں تو یورپ اس وقت اپنے عروج پر ہے، کہ دنیا کے حساب سے، سہولتوں کے حساب سے، گھروں کے حساب سے، انفراسٹرکچر کے حساب سے، تعمیرات کے حساب سے، ذرائع آمد و رزق کے حساب سے، مواصلات کے حساب سے وہ اس پیک پر ہے کہ اگر 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو کے آ جائے تو وہ شاید اس دنیا کو مانے ہی نہ کہ یہ وہی دنیا جسے میں چھوڑ کے گیا ہوں میں۔ بالکل۔ شخصیت کے کردار کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شخصیت کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ رب العالمین نے جس پہلے انسان کو تخلیق کیا اس کا نام آدم رکھا، اور بنی آدم کو اس نے نام دیا انسان کا۔ رب العالمین نے انسان پر بڑی طویل گفتگو فرمائی ہے، اور ایک آدمی کو انسان بننے کے لیے جو راستہ رب العالمین نے دیا
وہ ایک آفاقی راستہ ہے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں مسلمان کا اور غیر مسلم کا. صحیح. کیونکہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جب ارشاد فرمایا اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، رب النصارى والیہود نہیں ہوں، رب المجوس نہیں ہوں، میں حنود کا رب نہیں ہوں، میں بدھ مت، جین مت، شینٹوازم کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، رب نے ان کے ساتھ اپنی ربوبیت کو خاص نہیں کیا. صحیح. یہاں تک کہ رب العالمین نے رب العالمین کہہ کے ان لوگوں کو بھی اپنے دائرے ربوبیت میں لے لیا کہ جو لوگ غیر مسلم، نان مسلم اور نان بلیورز ہیں، صحیح. کہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، رب نے انہیں بھی اپنے دامن ربوبیت میں لیا ہے. بالکل. اب ایک انسان کو انسان بننے کے لیے انسانیت کے معنی پر غور کرنا ہوگا. بالکل ایسے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ انس سے ہے، اور انس کا معنی ہوتا ہے باہمی محبت اور پیار. یعنی باہمی محبت و پیار سے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بے خوف ہو جانا، بالکل. ایک دوسرے کا ڈر نہ ہونا. بالکل ایسے. آپ راستے میں ہیں تو آپ دوسرے انسانوں سے خوف نہ ہو، آپ دفتر میں ہیں تو آپ کو دوسرے انسانوں سے ڈر نہ ہو، بالکل. آپ گھر میں اکیلی ہیں تو آپ کو کسی کے آپ کی طرف متوجہ ہونے کا خوف نہ ہو. بالکل. یعنی وہ معاشرہ جس میں انسانیت ہو، جس میں انس ہو، یہ ایک انسان دوسرے انسان سے محفوظ ہو، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے خوشی محسوس کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے امن محسوس کرے. ہم رات کو اپنے گھر کو تالا لگاتے ہیں، بالکل. تالا لگانے کے بعد پھر وہاں ایک گارڈ کھڑا کرتے ہیں، بالکل ایسے. پھر کنڈیاں لگاتے ہیں، پھر رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں. اور کس کے خوف سے؟ انسانوں کے خوف سے، کسی شیر سے، کسی کتے، کسی بگیاڑ سے، بھیڑیے کے ڈر سے نہیں. بالکل. انسان کیونکہ وہ انسان ظاہری شکل میں تو انسانی شکل ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر انسانیت کی صفات نہیں ہوتی. تو انسانی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں جو اصول دیا، جو راستہ دیا، اس راستے میں سب سے پہلی بات جو قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل تمہاری جو دماغ کی، عقل کی جو سلیٹ تھی وہ بالکل صاف تھی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں ہمیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل دیا. بالکل. اب یہ تین ذرائع ہیں کہ ان تین ذرائع کو جب آپ اختیار کرتے ہیں، دیکھ کے علم حاصل کریں، سن کے علم حاصل کریں، اور پھر جو دیکھا اور سنا اس کو دل میں پرکھیں. انسانیت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ پہلا مرحلہ علم اور تعلیم ہے. اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تو اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، اگر تو مادی تقاضوں کو چھوڑ دے گا تب بھی تو نامکمل ہے، اور اگر تو روحانی تقاضوں کو چھوڑ دے گا اب وہ نامکمل ہے. اب تمہیں انسان کو کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، دنیا کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، دولت بھی اکٹھی کرنی ہے، مال بھی اکٹھا کرنا ہے، لیکن وہ سب ایک لیمٹس کے اندر، ایک حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. لمٹ کے اندر، حدود کے اندر رہتے ہوئے. جی بالکل.